السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال آیت 64 سے ابتدا کریں گے اور صرف 3 آیات ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، یا حروف ندا میں سے ہیں، ٹوٹل 5 حروف ہیں حروف ندا، لیکن یا ایسا لفظ ہے جس میں دور نزدیک دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا رب کریم خود فرما رہا ہے کہ اے نبی محترم، نبوت سے ہے نبی کا لفظ، معنی ہوتا ہے بلند مرتبے والا، رفت والا، یعنی لوگوں کے اندر معزز بلند اقدار والا وغیرہ، جیسے سورۃ المریم میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند درجات سے نوازا۔ اور نبی کے لفظی معنی ہوتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا۔ ظاہر جو اللہ کی طرف سے ہے، جتنی باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ محبوب کریم نے نا، جیسے جنت دوزخ یہ ساری تو غیب کی خبریں کس نے بتائیں؟ آپ کے نبی نے، میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم، حسبک اور کا، حسبک کافی ہے، یعنی جیسے ہم لوگ پڑھ کے پیچھے آ چکے ہیں سورہ آل عمران میں بھی حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے۔ اور حسیب کے معنی میں بھی آتا ہے نا، وکفا باللہ حسیبہ، سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ تو حسیب بمعنی رقیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے لیے کافی ہے۔ رقیب ایک تو ہم لوگ دشمن کو کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے نگہبان بھی ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی محترم، اللہ آپ کو کافی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے۔ اور من جو اتبع اور کا، اتباع سے ماننے والے، نقش قدم پر چلنے والے۔ سورۃ البقرہ میں ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ومن اتبع، جنہوں نے آپ کی اتباع کی، جو فرمانبردار ہیں، من المؤمنین، مومنوں سے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی محترم، آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے مومنوں سے فرمانبردار ہیں نا، جو آپ کی بات ماننے والے سونے سونے سے صحابہ کرام ہیں، وہ کافی ہیں۔ اس کی وضاحت بہت مزے کی انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم، حرض المؤمنین، حرض کہتے ہیں را ضاد، اس کا روٹ ورڈ ہے موٹیویٹ کرنا۔ اور ایک معنی سورہ یوسف میں آتا ہے، جیسے کوئی چیز نکمی ہو جاتی ہے نا، ہلاک ہونے کے قریب ہوتی ہے، جو بہت شخص بندہ بیمار ہوتا ہے تو موت کے قریب ہو جاتا ہے، حتی تکون حردا، آپ تو ہلاکت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ بابا جان آپ اتنا زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کام کرتے ہیں کہ آپ نے آپ کو گلا ڈالیں گے، یعنی اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو ہے سخت بیمار ہونا اور ہلاکت کے قریب ہو جانا، غم میں گھل جانا، اور دوسرا معنی ہے کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یا ترغیب دلانا۔ ہر دن برانگیختہ کیجیے، موٹیویٹ کیجیے مؤمنین، مومنوں کو، کس پر؟ علی القتال، جہاد پر۔ جہاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے نا، جہاد پر، جہاد کرنے پر لوگوں کو موٹیویٹ کیجیے۔ مختصر بتاتی ہوں، ابھی واقعی وضاحت میں ہم پڑھیں گے۔ محبوب نے صحابہ کرام کو جیسے بدر کے موقع پہ موٹیویٹ کیا کہ
ایسی جنت کے لیے تیار ہو جائیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اور صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا. بہت بڑی چیز تھی نا یہ. اور صحیح مسلم کی حدیث طیبہ جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے. تو جو کھا بھی رہے تھے، جیسے کھجور کھا رہے تھے، وہیں چھوڑ دی. کس کے لیے؟ بہت بڑی جنت کے لیے. ان کو یقین بھی تھا نا محبوب کریم کی باتوں پہ، پکا ایمان بھی تھا. اور وہ مطیع لوگ تھے، خوبصورت لوگ تھے. علی القتال، جہاد کے لیے. جہاد قلمی بھی ہوتا ہے، مالی بھی ہوتا ہے، اور جانی بھی ہوتا ہے. سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا. اور صحابہ نے تو اس پہ پورا عمل کر کے دکھایا. جہاں ضرورت تھی انہوں نے کسی چیز سے گریز نہیں کیا، نہ جان سے اور نہ ہی مال سے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی محترم، مومنوں کو جہاد پر برانگیختہ کیجیے، جہاد کے لیے تیار کیجیے، ترغیب دیجیے. پھر فرمایا ان یکن، اگر ہو، منکم، تم میں سے، 20، 20، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، 20 کہتے ہیں 20 کو. اگر تم میں سے، یعنی جتنے اہل ایمان ہیں، اتنا خوبصورت انداز، اگر آپ میں سے 20 آدمی ہوں، کیسے؟ صابرون، صبر کرنے والے. ایسے نہیں کہ جیسے ہمارے لوگ کسی چیز پہ موٹیویٹ کیا جائے اس ٹائم فوراً اٹھ جاتے ہیں، لیکن جب تھوڑا ٹائم گزرتا ہے یا مشکل آتی ہے تو جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، فرمایا کہ وہ صابر بھی ہوں، جم کے ڈٹنے والے ہوں. صابرون، اور صابرون کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چاہے صابرات ہے چاہے صابرون ہے، مرد ہیں یا عورتیں. سب سے بڑی بات، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صابرین کے ساتھ ہے. صابرون، ثابت قدم رہنے والے ہوں اور صبر کرنے والے ہوں تو کیا انعام ملے گا؟ یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے. غین لام با اس کا روٹ ورڈ ہے، غلبہ حاصل کرنا. غالب آ جائیں گے کس پہ؟ 200، 200 پر غالب آ جائیں گے. 100 کہتے ہیں 100 کو، 200 کہتے ہیں 200 کو. تو غلبہ کا معنی بھی کیا تھا؟ جیسے بالادستی حاصل ہو جانا. تو اللہ بالادستی دے گا، غالب کرے گا اور دوسروں کو مغلوب کرے گا. کتنے پہ؟ اگر 20 ہوں گے تو 200 پہ. اگر ہوں آپ میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر ہوں آپ میں سے 100 یغلبو، تو وہ غالب رہیں گے. 100 کہتے ہیں 100 کو، اور 200 اوپر پڑھ چکے ہیں، 200 کو کہتے ہیں. یغلبو، وہ غالب رہیں گے، الفن، 1000 پر. ہوتا ہے نا جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اکائی، دہائی، سینکڑا اور ہزار، یہ بنیادی چیزیں ہوتے ہیں. اور آج کل کے بچوں کو جیسے پڑھایا جاتا ہے یونٹ 10 اور پھر 100,000 تک، تو یہ بنیادی اکائیاں ہیں، اس کا تذکرہ. اگر ہوں گے 1000 من الذین، ان لوگوں سے جو کفروا، جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں آپ کا محبوبہ، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں. وہ لوگ بھی انہم، کیونکہ وہ قوم لا یفقہون، ایسی قوم ہے کہ جو سمجھ نہیں رکھتے. یفقہون، فا قاف، جیسے فقہ ہوتا ہے نا، فقہ، فا قاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. جو سامنے مسئلہ ہوتا ہے، جیسے مفتی صاحب ہوتے ہیں، فتویٰ دینے والے، فقہ جاننے والے. فقہ ایک باقاعدہ مضمون ہے جو آپ کے پاس علم ہے، اس کو سامنے رکھ کے جو ابھی سامنے نہیں ہے اس کے اوپر وہ یعنی فتویٰ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں یا غائب تک پہنچتے ہیں، جیسے ہم لوگ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات نہیں سمجھتے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوئے جو صبر کرنے والے ہیں تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. الان اب خففا، تخفیف کر دی گئی ہے. خفیف ہلکا، اور ثقیل کہتے ہیں بھاری کو. خافافا روٹ ورڈ ہے، ہلکا کر دیا گیا.
پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اتنے ہوں گے تو اتنا، اب تھوڑا ہلکا ہو گیا. الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم سب پر تخفیف کر دیے. وعلم، اور وہ جانتے ہیں، ان فیکم ضعفا، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں نا، کہ تم میں کمزوری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. فرمایا فَإِن یکم منکم، اگر ہوں تم میں سے 100، اگر کتنے ہوں، اگر تم میں سے 100 ہوں. پیچھے ہم پڑھ چکے 100، اب ہے 100. اگر تم میں سے 100 ہوں، اور پھر ساتھ کنڈیشن بھی لگا دی، 100 تو ہوں لیکن ہوں کیا، صابر، صبر کرنے والے. یغلبو، پھر وہ غالب آئیں گے، 200، 200 پر. اور اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اگر ہو تم میں سے 1000، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، 2000. الفن کہتے ہیں 1000 کو، الفین کہتے ہیں 2000 کو. 100 کہتے ہیں 100 کو، اور 200 کہتے ہیں 200 کو. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حکم سے. اور اگر تم میں سے 1000 صابر ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ماں کہتے ہیں ساتھ کو، کہتے ہیں نا کسی کو کہ آپ آئیے دعوت پہ، ماں فیملی، یعنی فیملی کے ساتھ. ماں صابرین، شرط کیا ہے، صبر، اور صابرین کا انعام اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کان لنبی یعنی کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، شان کے شایان نہیں ہے، این یکون لہو، کہ اس کے پاس ہوں، اسرا، اسرا جسے اردو میں ہم اسیر کہتے ہیں نا، جنگی قیدی. اسرا اگر جنگی قیدی ہوں، حتی یہاں تک کہ یثخن فی الارض، یثخن کثرت سے خون نہ بہا دے. اب یثخن کے بارے میں اس خان کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گاڑھا ہو جانا، اتنا گاڑھا ہو جائے کہ وہ بہہ نہ سکے. جیسے خون آپ دیکھیں غور سے تو اب وہ جب جیسے ہوا لگتی ہے تو ایسے ہو جاتا ہے نا، گاڑھا ہو جاتا ہے. اور لیکن اس کا استعمال کثرت قتل اور غلبہ اور تسلط، یا جو کثرت قتل کا نتیجہ ہے اس پہ آتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور تحقیق بھی ایک صاحب نے لکھی، بڑی اچھی ہے، کہ جب دشمنوں کو سخت زخمی کیا جائے نا، تو زخمی کیا جاتا تو زخمی انسان کمزور ہو جاتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، تو مانا ہوتے کہ زخموں نے کمزور کر دیا، یعنی زخموں سے اتنا چور چور ہو گیا کہ تم اس پر غالب آ جاؤ گے. یعنی اس طرح کا یہ الفاظوں میں استعمال ہوتا ہے، کیا، یثخنا، یعنی اتنا کثرت سے خون بہاؤ فی الارض، زمین میں. فرمایا کہ نہیں مناسب نبی کے لیے کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہوں. وضاحت میں ہم پڑھیں گے کہ رب کریم کیا فرمانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر غلبہ حاصل کر لے. اور سادے معنوں میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی پیغمبر کے شان کے شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے، یعنی ان کی کمر نہ توڑ دے. تریدونا، تم چاہتے ہو، عرض دنیا، سامان، کس کا، دنیا کا، مال، سامان، تم لوگ دنیا کا مال کے طالب ہو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید، وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، آخرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت کا. تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا سامان، کامیابی آخرت میں چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، عزیز ہے، غالب ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ ہمیں بڑا عزیز ہے، ہمیں بڑا پیارا ہے. تو عزیز کے معنی پیارا بھی ہوتا ہے اور غالب بھی ہوتا ہے. عزیز حکیم، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. ان آیات میں پہلی چیز بتائی گئی، محبوب کریمہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کسی اور کی حاجت نہیں، آپ کی نصرت، آپ کی اعانت کے لیے اللہ اور آپ کے مومن غلام کافی ہیں.
یعنی آپ کو کسی سہارے کی حاجت نہیں. بڑی طاقت اللہ کی ذات اور آپ کے فنبدار، وہ جان پہ تو کھیل جائیں گے لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. پھر ایک اور چیز بتائے گی کہ مسلمان اگر صبر کا دامن پکڑ لے گا تو اپنے سے 10 گنا لشکر کفار پر غالب آ جائے گا. اس میں بہت بڑی بات ہمیں بتائی گئی کہ ایک مسلمان 10 پہ غالب آئے گا. جیسے آپ ایک نیکی کرتے ہو تو 10 بدلے میں ملتا ہے. یعنی الف لام میم کو کیا فرمایا محبوب نے، اس کو ایک نہ سمجھو، یہ 3 ہے، اور ایک نہیں بلکہ اس 3 ہی کے بدلے میں آپ کو ریوارڈ ملے گا، نیکی ملے گی، یعنی 30 نیکیاں ملیں گی. تو ادھر بھی کیا بتایا گیا کہ ایک بندہ 10 پہ غالب آئے گا. شرط کیا ہے؟ صبر، اور دوسرا ثابت قدمی. مسلمان تھوڑے بھی ہوں گے تو غالب آ جائیں گے، کفار زیادہ بھی ہوں گے تو مغلوب. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتائی گئی کہ مسلمان ایسے بلند مقصد کے لیے جنگ کر رہے ہیں جو انہیں اپنی جان سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. اور وہ مومن جانتے ہیں کہ دین الہی کے نفاذ سے مظلوم انسانیت کی داد رسی ہوگی. یہی جانتے ہیں نا سارے مومن. باطل خداؤں کی عظمت کا تخت الٹ دینے سے حریت اور مساوات کا پرچم لہرائیں گے، اپنے مقصد کی عظمت پر یقین، اور ان کے لیے ہر قربانی دیں گے. اور ایمان، یہی چیز ایمان اور ان کے دلوں کو تقویت دیتی ہے، اور یہی چیز مومنین کو ثابت قدم رکھتی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے مومن اس ٹائم بھی اور قیامت تک بے جگری سے لڑیں گے. ہم لوگ زندہ رہتے ہیں تو غازی کہلاتے ہیں، اگر مر جاتے ہیں تو شہید کہلاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، اللہ کا حکم ہے، وہ مانتے ہوتے ہیں، جبکہ کفار کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. ان کے سامنے بلند مقاصد نہیں ہے، بلکہ تعصب، اناد کی وجہ سے وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک سائڈ پہ بڑا مقصد اور دوسری سائڈ پہ چھوٹا مقصد ہو تو آپ خود بتائیے کون کامیاب ہوگا؟ بڑے مقاصد والے نا. پہلے 1 کا 10 بتایا، پھر ابھی بتایا ڈبل. اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. وہ مالک ہے، وہ مددگار ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے. قیامت تک کوئی بھی اللہ کے لیے جب اٹھے گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے غلبہ دے گا. یہ تو بات ہو رہی تھی نا پہلے جب مسلمان گئے تھے، تعداد میں کتنے زیادہ لوگ تھے کفار کے پیچھے، ہم سارا پڑھ کے آ چکے ہیں. تو اللہ نے حوصلہ بھی دیا، محبوب کریم نے بھی حوصلہ دیا. وہ کتنی بڑی طاقت کے ساتھ وہ ٹکرا گئے. پھر بعد میں یہ ڈبل کی باری آئی تو پیچھے ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کتنی زیادہ غزوات میں، جنگوں میں تعداد میں کم ہوتے تھے مسلمان، لیکن بہت زیادہ پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا. اور پھر یہ بھی دیکھیں، یہ جو مومن تھے، مخلص لوگ تھے، ان کی تعریف ہوئی نا. اس سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ بہت زیادہ جھمگٹا، جو بزدل ہو، جو سست ہو، کسی کام کا نہ ہو، اس سے بہتر مخلص لوگ بھلے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو بہتر ہوتے ہیں. ہے نا ایسی بات؟ میری ایک جاننے والی تھی تو وہ کہنے لگی کہ باجی ایک شیر بھی کافی ہوتا ہے اگر ساتھ ہو بہت ساری بکریوں سے. مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی، کیونکہ مخلص انسان تھوڑے کیوں نہ ہوں بہت سارے جھمگھٹوں سے بہتر ہوتے ہیں. مخلص زیادہ بہتر. اس میں بار بار اس پہ توجہ دی جا رہی ہے. آپ دیکھیے اپنے اندر ذرا محاسبہ کیجیے، ہم کتنے مخلص ہیں دین کے ساتھ. اب تعداد کتنی زیادہ مسلمانوں کی ہے نا تعداد، لیکن کیڑوں کی طرح مر رہے ہیں. اور کوئی مارتا ہے مسلمان کو، مسلمان کافروں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے موٹیویٹ کرنے کا حکم ملا کہ جہاد بہت اعلیٰ عبادت ہے جس کی طرف رغبت دلانے کا محبوب کریم کو حکم ہوا. یہ دیکھیں اللہ نے محبوب کو حکم دیا. کیا پتہ چلا کہ جہاد کی ہر جائز طریقے سے رغبت دینا جائز ہے. جیسے غازی کی تنخواہ مقرر کرنا، اس کے بیوی بچوں کی پرورش کرنا، بہادروں کی قدردانی کرنا، سب اس میں داخل ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک اور آیت پڑھ کے احادیث طیبہ بھی پڑھتے ہیں
یا ایھا آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، پہلی بات، اور دوسری بات اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اپنا حقیقی نفع جانتے ہو۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں، ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو کافروں کو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا فرمایا؟ فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو آخرت کے مقابلے میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں، دیکھو سوچو، یہ آیت بتا رہی ہے تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے، کچھ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم ہی کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کرو گے تو اور لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ محبوب کریم نے بھی صحیح مسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر اس کی زندگی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہے، جب کوئی خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں اسے کوئی بلاتا ہے تو اڑ کر بہت جلدی میں پہنچ جاتا ہے، قتل اور موت کو اس کی جگہوں میں تلاش کرتا ہے، یعنی مرنے کی جگہ سے ڈرتا نہیں۔ یا اس کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں رہتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث طیبہ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو، بحوالہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کا فرمانا ہے جو مر جائے اور نہ تو جہاد کرے نہ اپنے دل میں اس کا خیال کرے تو وہ نفاق کے ایک حصے پر مرے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ یعنی دین کے اشاعت کے لیے بندے کو ہر ٹائم، ہر قربانی کے لیے ریڈی رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غازی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کا ثواب ہے۔ سمجھائے کہ یہ غازی یعنی مجاہد کے لیے اس کا ثواب، غازی کے مددگار کے لیے بھی ہے۔ آپ خود بتائیں یہ کتنے بڑے آپ کو مواقع مل رہے ہیں نا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو سامان دیا تو اس نے جہاد کیا، جو غازی کے گھر بار میں بھلائی کے ساتھ اس کا نائب بن کر رہا اس نے بھی جہاد کیا، بحوالہ بخاری شریف۔ کتنی بڑی باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں۔ تو موٹیویٹ کرنے کا حکم ہے۔ آپ کو بھی ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو مؤثر بنائیے، کسی کے لیے فائدے والا بنائیے۔ دین کی سربلندی کے لیے آپ کے پاس عطاء القرآن ہے، آپ اس میں ہر طرح سے مدد کر سکتے ہو۔ وہاں بچے ہیں، غرباء ہیں، ان کے علم کے لیے جہالت کے خلاف جہاد کیجیے، علمی جہاد کیجیے، ہمارے جو گروپ ہیں آگے فارورڈ کیجیے، لوگوں کو ایڈ کروائیے، خود سنیے، عمل کیجیے، دوسروں کو عمل کی دعوت دیجیے۔ اس میں ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ کو مواقع ملے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ ہمیں تیار ہونا چاہیے، ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ حضرت انس سے
مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کا فرمان ہے صبح و شام اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا اور اس سے کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جہاد کرنے والا ایسا ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار۔ اب یہ ساری باتیں پڑھی صحابہ کرام کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا، مال کے لیے موٹیویٹ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا واقعہ آپ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے دل میں سوچا، دیکھیں ان کے اندر کتنا جذبہ تھا کہ ہمیشہ حضرت ابوبکر جیت جاتے، میں اس دفعہ ان سے زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں دوں گا۔ ان کے اندر حب تھی نا، محبت تھی۔ گھر سے آدھا سامان لے آئے۔ آدھا سامان لانا یہ بھی کوئی تھوڑی بات ہے، گھر کا آدھا سامان۔ ہمیں جب کوئی کہتا ہے کہ دین کے لیے آپ کچھ کرو یا اس طرح اللہ کے راستے میں، تو ہم لوگ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، ہے نا، ایسی کے بعد آئیں بائیں شائیں کرتے، ہمارا ادھر دے دیا تو ہم نے یہ کر دیا۔ اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے چوتھائی تو کیا 99 حصے بھی اپنے پاس رکھ کے ایک حصہ بھی دینے کے لیے تیار۔ حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے کے آئے، اور پھر جب دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں تو وہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑتے۔ پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو عرض کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا نام، یعنی سب کچھ لے کے آگے، سب کچھ۔ اور جبریل امین بھی ساتھ ہی انٹر ہوتے ہیں۔ محبوب دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی لباس ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے اصلی لباس اتار کے ٹاٹ کا لباس پہنا اور اس کے اوپر کانٹوں کی جیسے ہوتے ہیں نا بٹن بنا کے لے کے، وہی لباس حضرت جبریل امین کا۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں محبوبہ ذرا اوپر تو دیکھیے، خالی میں نہیں، آسمان پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے اس لباس کی، جو ان کے جہاد کا جذبہ، جو انہوں نے قربانی دی، اس خوشی میں سارے یہی لباس پہنے ہوئے جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہنا ہوا ہے۔ ایک نہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ جب ایک اور دفعہ موٹیویٹ کیے گیا تو وہ صحابی گھر گئے، اور سب سے بہترین جو ان کا باغ تھا، بیوی کو باہر سے بلا رہی ہے باہر آ جائیے، نہ بیوی نے انکار کیا نہ انہوں نے۔ فوراً عرض کرنے لگے محبوبہ یہ مال، یہ جو پورے کے پورا باغ ہے، یہ میں نے وقف کر دیا آپ کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے۔ آپ بتائیے کہ ہمارے اندر یہ اثر نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے نا، ہم بھی تو وہی باتیں سن رہے ہیں۔ ہمارے اندر یہ والی موٹیویشن کیوں نہیں آ رہی؟ آنی چاہیے۔ ہمیں سدا دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے بھی جانا ہے۔ آج دین مصطفیٰ کو پھر ورکرز کی ضرورت ہے۔ آج دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے پھر محنت کی ضرورت ہے۔ آپ آج سے تہیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ آج سے کچھ نہ کچھ کریں گے، اور دین کا علم سیکھنے کے لیے ٹائم کی قربانی بھی دینا سیکھیے، کیونکہ آپ جب دین کے لیے کچھ کریں گے تو دیکھیں آپ کو کتنے زیادہ درجات ملیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم بچوں کی دنیا کمانے کے لیے کتنی محنت کریں، کہاں کہاں نہیں بھیجتے، لیکن کیا آپ نے آخرت کی تیاری کے لیے اپنے بچوں کو تیار کیا؟ دنیا کی تیاری کے لیے تو آپ نے کر لیا نا، جہاں تو ہم نے تھوڑا ٹائم رہنا ہے وہاں تو ہم نے پرماننٹ رہنا ہے۔ اور انسانی فطرت ہے، کہیں جاتے جیسے آپ آؤٹنگ پہ جاتے ہو تو کیا خالی ہاتھ چلے جاتے ہو؟ نہیں نا، بلکہ ایک بیگ تیار کرتے ہیں۔ ہم جیسے باہر ہوتے ہیں تو پاکستان میں اپنا گھر اپنا کر رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ آنکھ بند ہوئی تو یہ اپنا تو اپنا نہیں رہتا۔ تو جہاں پکا رہنا ہے اس کے لیے کوئی بیگ تیار کیا آپ نے؟ کوئی گھر تیار کیا آپ نے؟ نہیں تو آج سے کوشش کیجیے اور سوچئے کہ یہ ساری باتیں پہلے ہم سنتے ہی کوئی نہیں، اگر سن لیں تو پھر ہم پہ وہ اثر نہیں ہوتا جیسے کہ اثر ہونا چاہیے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بافری سے کسی نے کہا تھا کہ باجان ایسے قرآن کریم دلوں پہ اثر کرتا ہے جب تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں نا، کہ میں تو سارا پڑھ لیتا ہوں تو نہیں اثر ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا فرمایا اپنے مرید کو کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو اپنی قسمت پہ رو، تیرا دل اتنا پتھر ہو کے۔ آج ہم سب کے دل نہیں کچھ ایسے ہو گئے۔ بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے، صرف نام نہاد مسلمانوں سے نہیں،
بلکہ ان کے ساتھ ہے جو مصیبت اور آزمائش کے لمحات میں ہمت نہیں ہارتے، سچے ایمان والے ہیں، راہ حق میں پیش آنے والی جو مشکلات ہیں خوشی سے برداشت کرتے ہیں، حالات کی سنگینیوں میں ان کا جوش ایمانی بڑھتا ہے، کمزور نہیں ہو جاتا۔ ہماری طرح نہیں کہ پہلے پرجوش ہوتے ہیں پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، ایسے نہیں۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جن کا جوش ایمانی بڑھتا ہے صرف، اور دشمن کی قوت اور تعداد کو دیکھ کر وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہیں، وہ خود چٹان ہوتے ہیں، فولادی چٹان، انہیں اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی مشکلات یا مصیبت آ جائے یا دین کے راستے میں آپ نکلیں، کوئی معاملات ایسے ہو جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ہم لوگ ان مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہمارے بہنیں یا بھائی ایک دفعہ اپنے ہی بچوں کو نماز کا کہتے ہیں بہن بھائیوں کو، دوسری دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، کون سا یہ مانتا ہے؟ تو رسول اللہ کو یاد کیجیے جو پتھر کھا کے بھی طائف کے رستوں میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے، ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ بہرحال ایک اور چیز اس میں بتائی گئی، اب میدان بدر میں کفار کے قدم اکھڑے تھے، وہاں سے وہ بھاگ نکلے تھے، مختصر آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو چاہیے کیا تھا کہ مسلمان جو خروش سے ان کا تعاقب کرتے، اور یہ جو ظالم لوگ بڑے تکبر کے ساتھ آئے تھے ان کا کلا کما کر دیتے، ان کی کمر ٹوٹ جاتی، ان کے لیے جو پراؤڈ والا انداز تھا نا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا۔ لیکن ان سے غلطی ہوگی، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، قیدیوں کو پکڑنے کچھ لگے، اور اس طرز عمل سے بہت سارے کافر جو بعد میں انہوں نے بڑا نقصان دیا، مسلمانوں کو بڑے عرصے تک تکلیفیں دیتے رہے، وہ جان بچا کر بھاگے۔ اگر اس روز مال غنیمت جمع کرنے کے بجائے کفار کا پیچھا کیا جاتا، ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا، وہ زیادہ بہتر تھا۔ یہی تھا نا، جبکہ ان حضرات میں سعد بن معاذ بھی تھی، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مسلمانوں کو جب دیکھا کہ وہ مال غنیمت اکٹھے کریں تو ان حضرات کو بہت برا لگا تھا، ناگوار گزرا تھا، لیکن ظاہر وہ حالات ایسے تھے۔ تو کچھ واقعات ہوتے بھی اس لیے تاکہ بعد میں بندہ سنبھل جائے، اس میں بھی کوئی راز ہوگا، اور سب سے بڑا راز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ محبوب نے جہاں کہا بس وہیں ٹک کے رہنا ہے، جو بات حکم دے اس ٹائم بھی اور قیامت تک بھی۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ ایسا ہو تو ایسا ہو، تو ایسا نہیں، جب رسول اللہ نے فرمایا جو محبوب کی سنت ہے وہ بس سنت ہے، ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شرائط ہے نا وہ یہ تھیں کہ پہلے دشمنوں کو کچلا جائے، پھر اگر پکڑے جائیں تو پھر فدیہ یا مال غنیمت، یہ تو بعد کی چیز تھی۔ اصل چیز کیا تھی؟ دشمنوں کو کچل دینا، جبکہ جب وہ رہ گئے اور انہوں نے دوسری چیز کی طرف جب توجہ دینا شروع کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عطاب کیا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ان آیات سے ہمیں بھی کیا پتہ چلا کہ پہلے مقاصد جو ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور یہ چیزیں ان کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ یہ چیزیں حلال ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اصل کام کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا۔ اصل بات کیا ہے؟ جب جہاد کا مقام ہے تو بس جہاد کرنا، اور باقی چیزیں خود بخود انسان کو مل جاتی ہیں۔ کریم رب سے دعا ہے کہ مولا کریمہ ہم نے جو پڑھایا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔